بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ مسئلہ حل کر لیتے ہیں؟ آپ مسئلہ حل نہیں کر رہے، آپ ایک نیا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ بچہ اسکرین کیوں دیکھ رہا ہے، اصل سوال تو یہ ہے کہ اس کے پاس زندگی کا کوئی مقصد کیوں نہیں ہے۔ میں ہوں پروفیسر مسرت جبین، امید اور سکون کی آواز، اور آج بات کریں گے ایسے مسئلے پر اور ایسی حقیقت پر جو ہر گھر میں موجود ہے، کوئی اس کو سمجھ ہی نہیں رہا کہ اس کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ آج کا جو بچہ ہے وہ موبائل کا عادی نہیں ہے، بلکہ وہ تو خالی پن کا، ایمپٹینس کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ جب بچے کا کوئی مقصد نہ ہو، کوئی ذمہ داری نہ ہو، کوئی اس کے خواب نہ ہو، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اسکرین میں ہی پناہ ڈھونڈے گا نا۔ تو یاد رکھیں، اسکرین مسئلہ نہیں ہے، اسکرین تو ایک علامت ہے اس کے دوسرے مسائل کی۔ والدین جب دیکھتے ہیں نا کہ بچہ موبائل استعمال کر رہا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ڈانٹیں گے، اسے سزا دیں گے، موبائل چھین لیں گے، مگر اس سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس کی زندگی میں ایسا کیا ہے جس کے لیے وہ صبح اٹھے۔ جب آپ موبائل چھینتے ہیں تو پھر پتہ کیا ہے؟ آپ اس کی خوشیاں چھین لیتے ہیں اور پھر اس کے بدلے میں کچھ دے ہی نہیں رہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کو مقصد دینا ہے، مقصد کو فالو کرنا سکھانا ہے، اس کو بتانا ہے کہ یہ مقصد ہے کیا، اور اب اسے کیا کرنا ہے۔ جب اس سے مقصد مل جائے گا تو اس کا اسکرین ٹائم کم ہو جائے گا۔ اب جب وہ مقصد ملا، اس نے اس کو پرسو کرنا ہے، پھر جب پرسو کرے گا، اس کا پیچھا کرے گا مقاصد کا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ خود ڈیسیژن لینا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے پتہ کیا کرنا ہے؟ اس کو چھوٹے چھوٹے گولز دینے ہیں، اور یہ گولز بڑے نہیں ہونے چاہیے، چھوٹے ہونے چاہیے۔ مثلاً آپ نے اسے بتانا ہے کہ آج تم نے کیا نیا سیکھنا ہے، آپ نے اسے یہ بتانا ہے آج تم نے ایک نئی کہانی لکھنی ہے، آپ نے اچھا چلے یہ کہانی کی تو بات ہے، آپ پہلے یہ دیکھا کریں کہ اس بچے کی دلچسپی کس چیز میں ہے۔ کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ انہیں ڈرائنگ میں دلچسپی ہوتی ہے، کچھ کو اسپورٹس بھی ہوتی ہے، اور کچھ بچے پتہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ بولنا ہی نہیں چاہتے۔ لیکن آپ نے پھر بھی ان کی دلچسپیاں دیکھنی ہے، کس چیز میں ان کی دلچسپی ہے۔ آپ ان کی دنیا میں داخل ہو جائیں اور اپنی دنیا میں نہ انہیں شامل کریں، آپ نے ان کی دنیا میں شامل ہونا ہے۔ اور کیسے شامل ہونا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے یوں کرنا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی آپ نے ذمہ داری دینی ہے۔ کیسی ذمہ داری؟ آپ نے اسے کہنا ہے کہ آج سے تم اس گھر کے مینیجر ہو، اور پھر تم نے یہ کام سنبھالنے ہے۔ جب وہ چھوٹی سی کامیابی حاصل کر لے گا تو پھر آپ نے اس کی تعریف کرنی ہے، تنقید دینی ہے۔ تنقید کو تو آپ نے ایک طرف رکھ دینا ہے، آپ نے اس کی تعریف کرنی ہے، اسے کہنا ہے کہ مجھے تم پر فخر ہے۔ یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے۔ آپ یقین مانیں، جب آپ اسے کہیں گے کہ مجھے تم پر فخر ہے، تو اس کے اندر اعتماد کا چراغ جو ہے وہ روشن ہوگا، وہ بچہ خود اعتماد بنے گا۔ اور یہ جو سارا پروسیس کر رہے ہیں نا اس کا اسکرین ٹائم ختم کرنے کا، تو آپ نے اس سارے عمل میں خود مثال بننا ہے۔ اب یہ تو نہیں نا کہ آپ اس سے تو موبائل لے لیں اور خود جو ہے وہ آپ موبائل میں مصروف رہیں، تو پھر بچہ آپ کی بات کیوں سنے گا؟ بچے جو ہوتے ہیں وہ سنتے کم ہے، وہ دیکھتے زیادہ ہے۔ اور ایک حقیقت جو میں آپ کو بتاؤں، آپ کے دل کو ہلا کے رکھ دے گی، جب بچہ ماں سے کہتا ہے موبائل تو آپ چھین لیتی ہیں مگر میرے ساتھ ٹائم ہی نہیں سپینڈ کرتی۔ یہ جملہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ ہزاروں بچوں کی آواز ہے۔ جب پیرنٹس بچوں کے ساتھ ٹائم نہیں سپینڈ کرتے تو آپ بتائیں بچے کیا کریں؟ آپ یہ جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ بچے کے سامنے مقصد رکھیے، جب بچے کے پاس مقصد ہوگا، محبت ہوگی، توجہ ہوگی، وہ چیز خود ہی اسکرین سے دور ہو جائے گا۔ اپنے بچے کے ہاتھ سے موبائل نہ چھینیں، بلکہ اس کے دل میں خواب ڈالیں۔ جس کے پاس مقصد ہوگا وہ کبھی گم نہیں ہوگا، اور جو بے مقصد بچہ ہے وہ بھیڑ میں بھی اکیلا ہوگا۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ صرف اسکرین کا غلام نہ بنے اور ایک مضبوط شخصیت بنے، تو آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے۔ آج سے ہی اپنے بچے کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں، ویڈیو کو شیئر کریں، خوش رہیں اور مطمئن زندگی گزاریں۔